یاد ہو جائے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا اے ابو درداء آؤ میرے قریب آ جاؤ، اور سرکار ان کے ہمراہ ایک اور صحابی کے گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دور سرکار آگے بڑھے، اس کے بعد دروازے پہ دستک دیا، اور جس کے گھر سرکار تشریف لے گئے تھے ان کا نام تھا عامر انصاری۔ کیا نام تھا؟ ایک کا نام ابو درداء، ایک کا نام عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ حضرت عامر نے کھولا، ساتھ میں حضرت ابو درداء ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلنا تھا کہ حضرت عامر اپنے بیوی بچے ماں اہل و عیال اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی دروازہ کھلا سرکار کو دیکھا تو مسکرائے، کہے یا رسول اللہ میں ابھی تو آپ کا ہی ذکر اپنے بچوں کے سامنے کر رہا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی پیدائش کے تعلق سے اپنے بیوی اور بچوں کو بتا رہا تھا۔ آج مجھے آپ بتا دیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھانا پر یا کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو نبی کی سیرت بتاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی اگر محلے میں کہیں لڑائی ہو جائے تو اپنی بیوی سے رات میں 2 بجے تک گفتگو کرتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں، مال اور بزنس کے تعلق سے، کبھی دین کے تعلق سے کبھی ایک دسترخوان پہ گفتگو نہیں ہوئی۔ سیکھو سبق یہاں سے۔ حضرت عامر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی آپ کی پیدائش کے تعلق سے بات کر رہا تھا، یا رسول اللہ آپ چلتے کیسے ہیں، آپ بولتے کیسے ہیں، آپ دیکھتے کیسے ہیں، آپ رشتہ داری کیسے نبھاتے ہیں، آپ اپنے ماں کی تعظیم کیسے کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں سب اپنے بچوں اور اپنے بیوی کو بتا رہا تھا۔ اب آپ قربان جاؤ، اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، اگر کوئی پوچھ لے کہ کل کیا لے کر آئے ہو تو یہ بتانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عامر تم تو بخشے ہی، سبحان اللہ، اے عامر تم تو بخشے ہی گئے، قیامت تک جو یہ عمل کرتا رہے گا سب کے سب بخشے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ سرکار کی سیرت کو بیان کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ سرکار کی تعریف کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اے دوستو آج کی اس محفل میں اس سے پہلے جناب مدثر نے جو نظم کے طور پر پیش کیا تھا وہ کوئی اور کچھ معاملات نہیں تھے بلکہ وہ نبی کا ذکر ہی تو تھا، نبی کا ذکر ہی تو تھا۔ اس سے پہلے جو مولانا نے بیان کیا تھا وہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ نبی کا کردار ہی تو تھا، نبی کا گفتار ہی تھا۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کل کی رات کیا کر رہے تھے تو بڑا سوچے یہ کہہ دینا کل کی رات کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا تھا، کل کی رات نبی کی میلاد بنا رہا تھا، اپنے بخشش کا ذریعہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی پوچھے کہ کل کیا کر رہے تھے تو کہنا ہم وہی کر رہے تھے جو حضرت عامر کر رہے تھے، ہم وہی کر رہے تھے جو حضرت عامر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا قیامت تک جو بھی یہ عمل کرتا رہے گا اس کی بخشش ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی پیدائش بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ پیدائش بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے آج میں اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ کر کے میں نے آیت پاک کا تلاوت کیا۔ میں نے آیت پاک کی جو تلاوت کی ہے ان الدین عند اللہ اسلام، غالباً اس پہ نہ جانے کتنے مفسروں کی قلم چلی ہے، نہ جانے کتنے مصنفوں نے اس پہ تحریر کی ہے، نہ جانے کتنے مقرروں نے اس پہ الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے۔ حضرات محترم میں بھی کچھ لفظ کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک دین اسلام تمام دینوں میں
ارے بولے افضل، تمام دنوں میں افضل۔ اب ایک کتاب اٹھائیے، آئرلینڈ کا ایک سائنٹسٹ کہتا ہے، غور سے ملاحظہ کیجئے گا، بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، 20 سے 25 منٹ ہی بات کروں گا میں آپ سے۔ آئرلینڈ کا ایک سائنٹسٹ کہتا ہے، نام ہے بچوں، گوگل کرتے ہو تو گوگل کرنا اور اس کے تعلق سے پڑھنا، یہ رہنے والا آئرلینڈ کا ہے، عیسائی ہے یہ، کیا کہتا ہے کہ میں نکلا تھا قرآن میں کمی نکالنے کے لیے، میں نکلا تھا اسلام میں خامی نکالنے کے لیے، مگر 20 سال کے ریسرچ کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے، کتاب کا مصنف ہے دا رابعہ جان مسٹک۔ وہ اپنی کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار تعریف کرتی ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار تعریف کرتی ہے۔ آئرلینڈ کا ایک اور سائنٹسٹ جو یہودی دھرم کو ماننے والا ہے، اس نے بھی اسلام کی کمی کی خاطر جب آگے بڑھتا ہے اور خامی نکالنا چاہتا ہے تو پتہ ہے حضرات محترم، بہت ریسرچ کے بعد ایک سیمینار میں وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے سارے دنوں کی بڑی حقیقت سے تحقیق کی ہے، مگر سب سے اعلیٰ اگر کوئی دین ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ پھر کہتا ہے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہے، مگر آخر کار میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے اعلیٰ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب ہے کون؟ قرآن مجید۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ پھر وہ آگے وہ کہتا ہے کہ سنو، میں نے دینوں پہ ریسرچ کیا، مگر مجھے سب سے اچھا اور پیارا اگر کوئی دین دکھا تو وہ ہے دین کون؟ دین اسلام۔ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ مگر آگے وہ پتہ ہے کیا دکھتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ سنو، میں نے ریسرچ کیا تمام قوموں کے تعلق سے، اگر میں کہوں تو مسلمان قوم افضل نہیں ہے، اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو سنو، قوم میں اگر سب سے بدترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہے قوم مسلم، وہ ہے قوم مسلم۔ اب ایک طرف آئینہ رکھ لینا، ایک شخص ہے جو آپ کے دین کی تعریف کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو آپ کے مذہب کی تعریف کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو آپ کے کتاب کی تعریف کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو آپ کے آئیڈیل ماڈل کی تعریف کر رہا ہے، مگر وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے ماننے والے قوم میں سب سے بدترین قوم ہے، آقا کو ماننے والے یہ سب سے بدترین قوم ہے، قرآن کو ماننے والے یہ سب سے بدترین قوم ہے۔ پوچھا جاتا ہے اے جارج یہ بتا، جارج بٹناک شاو، تم یہ بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم بتاؤ، ہمارے قرآن کی تعریف کر رہے ہو، ہمارے دین کی تعریف کر رہے ہو، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہو، تم آخر ہماری برائی کیوں کر رہے ہو؟ مسلمانوں کان کھول کر کے سنیے گا، ذرا دل سے پردے کو اٹھا کے سنیے گا، معلوم وہ کیا کہتا ہے؟ سنو، میں تمہیں بھی اعلیٰ کہتا، مگر میں نے مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا مگر قرآن نہیں پایا، میں نے مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، اس میں نبی کا کردار نہیں پایا، میں نے مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، نبی کا سنت نہیں پایا، میں نے مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، اسلام کی بو باس نہیں آئی۔ میں تو تجھے اعلیٰ کہتا اگر قرآن پر عمل کرتے، میں تو تجھے اعلیٰ کہتا اگر تم دین پر عمل کرتے، میں تو تجھے اعلیٰ کہتا اگر تم اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتے۔ لاسٹ میں اس کے قلم یہاں پر جا کر اسٹاپ ہو جاتی ہے کہ سنو، قرآن تو اعلیٰ ہے، نبی تو اعلیٰ ہے، دین تو اعلیٰ ہے، مگر مسلمانوں کے پاس اسلام کے لبادہ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب جب اتنا کہتا ہے جارج بٹناک شاو نے اتنا کہا کہ مسلمانوں کے پاس لبادہ یعنی کہ اسلام کے لباس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو میں نے کہا اچھا چلو تیری بات بھی کہاں تک سچائی ہے۔ میں چلا اور چل کر کے مظفر پور پہنچا، مظفر پور
पहुंचने के बाद कुछ इलाके में मैं देखना शुरू किया, फिर उसके बाद पटना पहुंचा, पटने के कुछ इलाके में देखा, बिहार देखा, बंगाल देखा, यूपी देखा, महाराष्ट्र देखा, दिल्ली देखा। मैं हिंदुस्तान के हर इलाके में जा करके रिसर्च करते रहा। मैंने यही देखा कि हाँ, जॉर्ज ने जो कहा था कि मुसलमानों के पास इस्लाम का लिबादा के अलावा कुछ नहीं है, वाकई में आज मुसलमान के पास इस्लाम की लिबादा के अलावा कुछ नहीं है। अब आप कहोगे हजरत कैसे आप बयान कर रहे हो? मैंने कहा हाँ सुनो सुनो, कुरान कहता है कि ओ लोगों जब चलो, ओ लोगों जब चलो तो मगरूरियत खत्म करके, गुरूर को खत्म करके चलो। मगर आज मुसलमानों के अंदर अगर माल आ जाता है तो गुरूर हमसे बड़ा कोई नहीं है। अब सीना देखो बिल्कुल टाइट हो चुका है, चल रहा है। सरकार ने फरमाया ओ लोगों जब चलो तो अपनी निगाहें नीचे करके चलो, मगर अब हम अकड़ में चल रहे हैं। इस्लाम कहता है खबरदार शराब को हाथ मत लगाना, मुसलमान शराब में मदहोश है। कुरान कहता है खबरदार झूठ मत बोलना, मुसलमान झूठ बोलने पर आमादा है। कुरान कहता है खबरदार कभी भी किसी का दिल ना दुखाना, मुसलमान आज अपने भाई से लड़ मर रहा है। कुरान कहता है ओ लोगों सुनो सुनो, आपस में इत्तेहाद को बरकरार रखना, मगर देखा यह जाता है भाई में लड़ाई है, कबीले में लड़ाई है, रिश्तेदार में लड़ाई है, मोहल्ले में लड़ाई है। बल्कि अब तो ये मामला है कि एक बाप का 4 बेटा है, चारों बेटा अलग अलग है, चारों बेटा एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अब तो ये मामला है कि अगर बहन है, 2 बहन है, तो शादी करने के बाद चंद जमीन के टुकड़े के खातिर अपने बहन को वीरान कर दिया है। बहन के ससुराल में ताना दिया जा रहा है, देख मेरा भाई पूछ नहीं रहा है। बहन ने अगर जमीन का मुतालबा कर लिया है तो भाई और उसकी वाइफ को इतना बुरा लगा है कि अब तो भाई उसको अपने घर तक नहीं बुलाता है। थोड़ी सी लड़ाई अगर भाई में हो जाए तो पलट करके कहते हैं अरे सुन, आज से मरना जीना सब मैं खत्म करता हूँ, अब मरना जीना तक तेरे पास नहीं रहेगा। यही तो है, बताओ क्या यही पैगाम है? क्या यही कुरान का पैगाम है? क्या यही इस्लाम का पैगाम है? क्या यही दीन का पैगाम है? क्या यही नबी का पैगाम है? अल्लाह अल्लाह, बल्कि मुस्तफा का तो पैगाम ये है कि मेरे मुस्तफा जब शब मेराज से पलट करके वापस आए थे तो हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह कुछ एक ऐसी बात बता दीजिए जो राज़ो नियाज की बात हो। मुस्तफा ने फरमाया ये रब और मेरे दरमियान की बात है, ये राज़ो नियाज की बात है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये मेरे और रब के दरमियान की बात है। हजरत आयशा सवाल करती रही ऐ मेरे शौहर नंदार कुछ तो ऐसी बात फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, आका ने क्या फरमाया मालूम कि मेरे और रब के दरमियान जो राज़ो नियाज की बातें हुई उसमें से एक बात आयशा मैं तुझे बताता हूँ, सुनो। मुस्तफा ने क्या फरमाया था? मुस्तफा ने फरमाया था ऐ आयशा सुनो, रब ने फरमाया है अगर कोई आपस में ना इत्तेफाकी हो और उस टूटे हुए दिल को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो अल्लाह फरमाता है पहाड़ के बराबर भी किसी के गुनाह है तो जोड़ने के बदले में उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। है अल्लाह, अब क्या मामला है? आज अगर एक भाई में लड़ रहा है तो तीसरा आकर के क्या कहता है? तुमको मालूम है तेरे भाई अभी चौक पर बैठ के क्या कह रहा था? कह रहा था कि मेरा माल तो वो हजब कर लिया है। अब इधर से दूसरे लोग उसको भड़काते हैं और ये कहते पता तेरा बड़ा भाई क्या कह रहा था कि अब एक बार बोल के दिखाए फिर देख हम क्या करते हैं, उसके बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुझे शर्म नहीं आती है? लड़ाई करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते हो? अरे जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध इसने भी पिया था। जिस बाप पर में शफकत का परवान तेरे बाप ने अपने हाथों से चढ़ाया था उसी बाप ने शफकत का परवान इस भाई से भी चढ़ाया था। बड़ी शर्म की बातें हैं दोस्तों कि 4 भाई अगर है, एक कट्ठे की जमीन है, 4 टुकड़े हो जाता है, किसी को एक कमरे तक नसीब नहीं होते। क्या ही अच्छा था कि 4 अगर कट्ठे, एक कट्ठा अगर जमीन है और 4 भाई है तो क्या ही अच्छा था कि चारों मिल करके ये मशवरा कर लेते
کہتے بڑے بھیا نیچے تم بنا لو، اس کے بعد میں اوپر بناتا ہوں، اس کے اوپر میں بناتا ہوں، اس کے اوپر میں بناتا ہوں۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ ایک ہی کٹھے میں 4 منزل کی مکان تیار ہوتی۔ کوئی بھی رشتہ دار آتا تو دیکھتا کہتا فلاں کا 4 منزل کے مکان ہے، اور رہنے کے 4 کمرے نیچے والے کے ہیں، تو 4 کمرے تمہارے بھی ہیں، 4 کمرے اس کے بھی ہیں، 4 کمرے اس کے بھی ہیں، سب کے برابر ہوتے۔ مگر پتا ہے حسد اور جلن خوری میں محلے کے لوگوں نے اس قدر چڑھا دیے ہوتے ہیں کہ پتا ہے حسد اور جلن خوری میں لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں ایک ٹکڑا چاہیے مجھے چاہیے۔ اب کسی کا مہمان کہاں آئے ہم نہیں جانتے ہیں، میت کیسے نکلے ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی کہاں رہے ہم نہیں جانتے ہیں، یہی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی۔ اللہ اللہ دوستو، آج تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے بھائی سے اس زمین کی وجہ سے اگر لڑائی ہو جائے تو لوگ 20-20 سال ہو جاتا ہے بات تک نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے، ایک بھائی ادھر منہ کر کے چل رہا ہے، دوسرا بھائی ادھر منہ کر کے چل رہا ہے، اور اگر کسی بھی طرح سے کسی نے سمجھا دیا چل تیرا بھائی ہی ہے چل معاف کر دے، تو اللہ اللہ دوستو ہم جب چاہتے ہیں تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، شیطان جب آپس میں اتفاق ہوتا ہے تو اتنے بڑے پہلو ہے نا، اتنا بڑا پہلو ہے۔ رب نے کہا آپس میں اگر معاف کر دے تو میں اس کی گناہ پہاڑ کی جیسا بھی ہو تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو اللہ اکبر دوستو، معاملہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بھائی بھائی ملنا چاہتا ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے، شیطان بڑے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا، تو چھوٹا کے پاس جائے گا معافی مانگنے کے لیے، تو جائے گا معافی مانگنے، ارے وہ چھوٹا ہو کر کے معافی مانگنے نہیں آ رہا ہے، تو بڑا ہو کر کے جائے گا، مت جانا۔ اور تو کہتا ہاں بات تو صحیح ہے، وہ چھوٹا معافی نہیں مانگتا ہے تو ہم کیوں معافی مانگے۔ اور جب اگر چھوٹا معافی مانگنے والا ہوتا ہے تو پتا ہے چھوٹے کو کیا کہتا ہے، ارے تو اتنا کمزور ہے کیا، بار بار تیرا بھائی دباتے رہے گا، تو دبتے رہے گا، مت جانا تیرا بھائی پھر دبائے گا۔ تو شیطان دونوں طرف سے بہکاتا ہے، بڑے کو بہکایا چھوٹے کو بہکایا، آپس میں لڑائی ہوتی رہی، صلح کرنے نہیں دیا۔ آج کے بعد اس محفل سے اٹھنا، اور اگر کسی کے بھائی بھائی میں اختلاف ہو، محلے محلے میں اختلاف ہو، قبیلے قبیلے میں اختلاف ہو، بھائی بہن سے اختلاف ہو، ماں باپ سے اختلاف ہو، تو معافی مانگنا کل صبح میں جا کر کے کہنا بھیا اس سے پہلے جو غلطی ہوئی معاف کر دینا، بہنا اس سے پہلے جو غلطی ہوئی مجھ سے معاف کر دینا، کیونکہ اب ہم سرکار کے ان حدیث کی عزت میں رہنا چاہتے ہیں، اب ہم اپنی زندگی قرآن کے اولاد کے سائے میں گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی رسول کے فرمان کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی اب رسول کی سنت کے موافق گزارنا چاہتے ہیں۔ او مسلمانوں، ایک حدیث سن لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت اگر کسی کو معافی مانگنے میں شرم محسوس ہوتی ہو یا کسی کی عزت گھٹ جاتی ہو تو یاد رکھو جو بھی پہل کرے گا معافی مانگنے میں، اور اگر معافی مانگنے سے تیری عزت گھٹ جاتی ہو تو میں محمد قیامت میں وہ عزت تجھے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر عزت گھٹ جاتی ہے معافی مانگنے سے تو سرکار فرماتے ہیں میں بروز حشر میں تجھے وہ عزت واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے یہاں سے اٹھنا دوستو، اگر کسی کی بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہو تو خبردار آج کے بعد اس محفل سے یہ پیغام لے لینا، اگر کسی بھی محلے میں لڑائی ہوئی ہو تو معافی مانگ کر کے یہ معاملات کو ختم کر دینا۔ 4 روز کی زندگی ہے اور اس میں ہی ایک تماشا اپنی زندگی کو بنا رکھا ہے۔ اللہ اسلام کا تمدن یہ نہیں تھا، قرآن کا فرمان یہ نہیں تھا، ہمارے دین کے معاملات ایسے نہیں تھے، بلکہ سنو ہمارے دین کے معاملات سننا چاہتے ہو، یہ اسلام 1500 سال میں صرف پوری دنیا میں پھیل گئی، یہ ایسے ویسے نہیں پھیلی ہے، یہ اخبار کے ذریعے نہیں پھیلی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں پھیلی ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلی ہے، یہ جو ہے کسی کی چاپلوسی کر کے نہیں پھیلی ہے، یہ میگزین کے ذریعے نہیں پھیلی ہے، سنو یہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلی ہے۔ اگر یہ اسلام پوری کائنات میں پوری دنیا میں 1500 سال میں اگر پھیلی ہے تو یاد رکھو وہ تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ آقا کے کردار کے زور پہ پھیلی ہے، احمد مختار کی زور پہ پھیلی ہے۔ اب آپ کہو کہ کیسے، تو چلو آؤ ہندوستان کی سرزمین پہ میں تجھے راجستھان لے چلتا ہوں۔ راجستھان میں ایک بزرگ ہے جس کا نام عبد الحمید ناگوری ہے، کیا نام ہے ذرا زور سے بولیے گا، عبد الحمید ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ تشریف رکھتے ہیں
राजस्थान के एक इलाका है, नागपुर एक जगह है, ये वो नागपुर नहीं जो शहर नागपुर है, ये राजस्थान का एक इलाका है, छोटा मोटा कस्बा है। हजरत सूफी अब्दुल हमीद वहां तशरीफ रखते हैं। आपको मालूम है एक रोज वो एक बनिए की दुकान से चीनी खरीदते हैं। जरा जोर से बोलिएगा, क्या खरीदते हैं? चीनी खरीदते हैं। और चीनी खरीदने के बाद 9 मील जाते हैं। कितना जाते हैं? 9 मील दूर उनका घर है। वो अपने कुटिये में जाते हैं और जब वो अपने कुटिये में पहुंचते हैं और जैसे ही सत्तू के साथ चीनी मिलाकर खाना चाहा तो क्या देखते हैं? जैसे कपड़ा को खोलते हैं तो ये देखते हैं कि चीनी में जो है कुछ चींटियां हैं। अल्लाह अल्लाह, फौरन वो अपने कपड़े को समेटते हैं और समेटने के बाद फिर 9 मील पहुंचते हैं उस बनिए की दुकान में। और पहुंचने के बाद कहते हैं, सुनो ये चीनी कहां से लिए थे? किस पॉलीथिन से लिए थे? किस बोरा से लिए थे? कहा हजरत यहां से लिए। कहा इसको ले जाओ, उसी में डाल दो और दूसरी चीनी अगर मुयस्सर हो तो वो मुझे दे दो। वो फौरन डाल देता है मगर पलट के कहता है, हजरत आप सुबह में गए थे, शाम में पलट कर वापस आए, क्या माजरा है? चीनी में तो कोई खराबी नहीं है, तो आखिर माजरा क्या है? तो क्या मालूम? पता है वो कहते मैं सुबह से शाम तक अपने घर पहुंचा और मैं जब पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि चीनी के साथ कुछ चींटियां मेरे साथ चली आई थी। मैं उनका खानदान उजाड़ना नहीं चाहता था। अल्लाह अल्लाह, मैं उनका खानदान उजाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बोरे में 10 चींटी है तो याद रखो 5 चींटियां तो मेरे साथ आ गई थी, 5 इस बोरा में रह गई थी, इसलिए मैं उसका खानदान उजाड़ना नहीं चाहता हूँ। इस्लाम ऐसे फैला है, इतने आला किरदार के साथ इस्लाम फैला है। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, आपको देखा यह जा रहा है कि आज कोई हमारे बुजुर्ग चींटियों के खानदान को मिला रहे हैं और आज हमारा मामला है कि हम न जाने कितने खानदान को अपनी चुगलखोरी की वजह से कितने खानदान को उजाड़ दिया, गीबत की वजह से कितने लोगों के घर को बर्बाद किया, आज अपनी जुबान की वजह से कितने रिश्ते को मुनक़ता कर दिया। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के साये में कब आओगे मुसलमान? कुरान के साये में कब आओगे मुसलमान? रसूल के फरमान के साये में कब आओगे मुसलमान? आज तुम कहते हो इस्लाम इस्लाम, इस्लाम पे चलना बड़ा आसान था, आपने आज बड़ा मुश्किल कर दिया है। आज कहते हो कि दाढ़ी रख करके हम चल नहीं सकते हैं, आज कहते हो 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो हमारा घर नहीं चल सकता है, आज तुम कहते हो अगर सही तौर पे बिजनेस करें तो हम बेकार और बर्बाद हो जाएंगे, हमारा दुकान उजड़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, चलो आओ अहमदाबाद की सरजमीन पे तुझे ले जाता हूँ। जो शख्स ये कहता है कि ईमानदारी के साथ अगर दुकान चलाया जाए तो हमारा दुकान नहीं चल सकता है, एक बनिया है पूरे मुकम्मल खसारे में है, ईमानदारी और कस्बे हलाल के मुताबिक वो रिज़्क़ की तलाश और जुस्तजू में है, वो दुकानदारी में इस कदर मोह था, हलाल और हराम की तमीज नहीं थी। एक बुजुर्ग का गुजर होता है, कहा सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ में कुशादगी हो, हर कोई चाहता है मेरे रिज़्क़ में कुशादगी हो, तो याद रखो रिज़्क़ में अगर कुशादगी चाहते हो तो याद रखो कभी भी डंडी मत मारना, कभी भी रिश्वतें मत लेना, कभी भी किसी का माल को हदफ मत करना, कभी भी किसी के माल को मत लूटना, कभी भी किसी से सामान से ज्यादा कीमत पर कभी वसूली मत करना। अगर माल में चाहते हो कि इजाफा हो, रिज़्क़ में चाहते हो इजाफा हो, घर में चाहते हो कि बरकत हो, तो कभी भी किसी के माल को हड़पना मत। अल्लाह अल्लाह, अहमदाबाद की सरजमी पे एक बनिया बेतहाशा लोगों को लूट रहा है। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और कहा सुनो, लूटने से तेरा ईमान भी बर्बाद हो रहा है, तेरी नस्लें भी बर्बाद हो रही है। मैं एक तरीका तुझे बता देता हूँ, अगर इस पे अमल करोगे तो अनकरीब ऐसा माल तेरे पास आएगा कि उस माल को तुम अगर गरीबों में तकसीम बोरा भर के भी करोगे फिर भी खजाने में कमी नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह दोस्तों, पता है वो अमल क्या बताते हैं? कहते हैं इधर आओ, आज तो हमारे दरमियान हम रिज़्क़ की तलाश में हैं तो कस्बे हलाल के ताल्लुक से गुफ्तगू कभी नहीं करते हैं। याद रखो जो शख्स बिजनेस करने वाले हैं अपने इमाम के हुजरे में जाना और जाके कहना कि हजरत शरीयत ने जो कस्बे हलाल के ताल्लुक से जो एक निसा एक जो बात बांधी है उस बात के ताल्लुक से मुझे बताइए कि आखिर माल में जो फायदा है हम कितना हासिल कर सकते हैं। हमारा खरीदार
خریداری ریٹ یہ ہے, ہم کتنے ریٹ کے اسے بیچ سکتے ہیں, یہ اسلام نے ایک باب باندھا ہے یار, اس حساب سے کرنا چاہیے. اپنے امام کے قریب جا کر کے اور بزنس کرنے کے تعلق سے کتابوں میں پڑھ لینا, بلکہ اگر آپ کو اگر موقع ملے تو ہندی میں بھی بہار شریعت موجود ہے, اٹھا لینا, اور اٹھا کر کے ہندی میں قانون شریعت موجود ہے, کسب حلال کے تعلق سے پڑھ لینا. اس حساب سے اگر آپ بزنس کرو گے, میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کسب حلال کے تعلق سے اگر بزنس کرو گے تو یاد رکھو 1 سال اگر نہیں ہوگا, 1 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں بے حساب رزق کے ساتھ فرمائے گا. اللہ اکبر. دوستو, جب احمد آباد کی سرزمین پہ اس بزرگ نے بتایا کسب حلال کے تعلق سے, تو وہ بنیا پتہ ہے کچھ ہی دن کے پاس اتنی آمدنی ہونے لگا کہ اس کے پاس جو تارزوئی تھے, تارزوئی میں جو بٹخرا ہوتا ہے, جانتے ہیں نا, بٹخرا کو جانتے ہیں نا, تو وہ بٹخرا اتنا زیادہ آمدنی ہونے لگا کہ وہ بٹخرا چاندی کا اس نے خریدا. کس چیز کا خریدا؟ چاندی کا. یعنی اپنے یہاں جو تارزوئی تھا, اب وہ تارزوئی چاندی کا اس کے پاس ہونے لگا. کچھ ہی دن کے پاس جب اور صحیح طور سے پھر وہ کرتا رہا, عمل کرتا رہا, تو معلوم کیا ہوا, ایک دن اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت عطا کر دی کہ کچھ ہی دن کے پاس اس کے گھر میں, اس کے دکان میں سونے کے تارزوئی ہونے لگے. آپ کو معلوم, ایک دن کسی نے کہا کہ سنو, وہ بزرگ جب سے آئے تھے تب سے برکت ہونے لگا, جاؤ تم اس بزرگ کے پاس ایک دفعہ, جب سے تیرے پاس مال آیا ہے تب سے وہ اس بزرگ کے قریب نہیں بیٹھے ہو. تو پتہ ہے وہ کیا کیا, وہ کیلو والا جو بٹکرا ہوتا ہے, 1 کلو کا سونے کا وہ بٹکرا لے کر کے بزرگ کے پاس پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہا حضور یہ میں تو بڑی غریب تھا, جب سے آپ نے عمل بتایا تب سے میرے رزق میں 4 چاند لگتا چلا جا رہا ہے. حضور میں بطور تحفہ اس بٹکرے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا, بزرگ نے اسے لیا, اور لینے کے بعد 2-3 دفعہ اسے گرایا, اور مسکرا کے کہا یہ پکڑ اور لے جا اسے سمندر میں پھینک دے, لے جا اس کو لے جا کر کے سمندر میں پھینک دے. اللہ اللہ. دوستو, 1 کلو سونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ باتیں آتی ہے, یار 1 کلو سونا میں کیسے سمندر میں پھینک دوں, مگر پتہ ہے اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا, ارے جب سے انہوں نے دعا کیا ہے, جب سے انہوں نے بتایا ہے, تب سے ہی تو ہمارے مال میں برکت ہے, چلو یہ کہہ رہے ہیں تو میں پھینک دوں. آج تو بزرگ کے نافرمان لوگ ایسے ہیں کہ آج اپنے پیر سے لوگ مرید ہو بھی جاتے ہیں. حضرت نے کہا اگر کچھ تو اپنی مجاز اور اپنی پسند کی چیز ڈھونڈتے ہیں, کہتے پیر صاحب نے جو کہا یہ اگر ہمارے خلاف ہے تو ہم پیر صاحب کی بات نہیں مانیں گے, حضرت نے جو کہا یہ ہمارے خلاف ہے تو بات نہیں مانیں گے. مگر یاد رکھو, دل میں اگر عالموں سے محبت, پیر سے محبت, اگر وہ کامل محبت ہو تو یاد رکھو, اگر تم ذرہ ہو اور کامل محبت ہے تو ایک دن تم آفتاب ہو جاؤ گے. اگر تم ذرہ ہو تو ایک دن اللہ تمہیں بلند مرتبہ پہ پہنچا دے گا. اللہ اکبر. اس کے دل میں خیال تو آیا تھا 1 کلو کا بٹخرا میں کیسے سمندر میں پھینک دوں, مگر اس نے کہا کہ عطا کردہ تو انہی کی ہے, دعائیں اور برکتیں تو سب انہی کی ہے. فوراً گیا اور سمندر میں لے جا کر کے پھینک دیا. تھوڑی ہی دن کے بعد ابھی کچھ معاملات ایسے گزرے تھے, راستے سے ایک مچھورا گزرا, مچھلی چلا رہا تھا. اس کی بیوی نے کہا چلو جی آج مچھلی کھاتے ہیں, مچھلی خریدی. جیسے ہی اس کی بیوی نے مچھلی خریدی, ابھی بنا ہی رہی تھی, اور جیسے ہی مچھلی کے سینے کو چاک کیا, پیٹ کو چاک کیا, وہی 1 کلو کا جو سونے کا بٹخرا تھا وہ فوراً اسی مچھلی کے پیٹ سے پھر برآمد ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ ملا, اور ملنے کے بعد فوراً وہ دوڑا ہوا گیا, کہا حضور میں تو پھینک دیا تھا, مگر یہ دیکھیں نا پھر میرے ہی گھر پہ یہ واپس پلٹ کے بٹخرا آ گیا. پتا ہے وہ بزرگ مسکرا کے کیا کہتے ہیں, سنو سنو, اگر حلال کی کمائی ہوتی ہے نا تو چاہے دریا میں پھینکو, چاہے سمندر میں پھینکو, چاہے کہیں دور پھینکو, وہ گھوم کر پھر واپس تیرے گھر میں ہی پلٹ کے آ جاتی ہے. وہ گھوم کر پلٹ کر تیرے واپس گھر میں ہی آ جاتا ہے. اگر حرام کی کمائی ہو تو یاد رکھو تیرے گھر سے چلا ہی جائے گا. جتنا چاہو, جتنا مال ہڑپے ہو, بیماریوں میں چلا جائے گا. جتنا مال ہڑپا ہے کسی نہ کسی بہانے سے نکل جائے گا. مگر اگر حلال کی کمائی ہے تو یاد رکھو, اگر 10,000 اگر حلال کی کمائی مظفر پور چوک پہ اگر گر جائے تو کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ پھر وہ تجھے عطا کر دیتا ہے. مگر اگر حرام کی کمائی ہے تو اس میں غضب ہے, اس میں رب
کی غضب ہے، دین کی غضب ہے، اس میں جو ہے تیری اولادیں تباہ ہو جائیں گی، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے وہ غیور مسلمانوں ان سب چیزوں کا خیال رکھو۔ جہاں پر آقا کی پیدائش کی بات کرتے ہو وہاں پہ آقا کی سیرت کے تعلق سے ضرور گفتگو کرو۔ بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جلوس محمدی نکالتے ہو، جلوس محمدی نکالنے سے پہلے 12 دن پہلے یا کم از کم 1 مہینہ پہلے اپنے مسجد میں میٹنگ کرنا، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہنا امام صاحب یہ مجھے بتائیے کہ نبی کی 12 سیرت، 12ویں آنے سے پہلے نبی کی 12 سیرت ہمارے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ بلکہ چاہیے تو یہ تھا مسلمانوں کو کہ جھنڈا اور جلوس نکالنے سے پہلے نبی کی سیرت کی کتاب ہندی میں 10-12 پڑھنے کی 10-12 سیرتیں ہندی میں چھپوا کر کے ہم غیروں کی دکانوں میں بھی دیا کرتے۔ یاد رکھو جب غیر نبی کی سیرت پڑھیں گی تو یاد رکھو ایک دن وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گی، نبی کی سیرت کو دیکھ کر، نبی کی سیرت کو پڑھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گی 1450 سال کے بعد جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر مدینہ والا امام کیسا ہوگا، مدینہ والا امام کتنا اعلیٰ ہوگا، مدینہ والا امام کتنا افضل ہوگا۔ مگر آج عجیب تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے رستم بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو اسلام پسند نہیں ہے، یہ تو الگ بات ہے، الگ ایک چیپٹر ہے۔ اسلام تو آج ہمیں اپنے آپ کو پسند نہیں ہے، آج اپنوں کو اسلام پسند نہیں ہے۔ اگر اسلام نے کہا داڑھی رکھو تو فوراً ہم دور ہیں، اسلام نے کہا نماز پڑھو تو ہم دور، اسلام کے تمدن سے ہم اتنا پیچھے ہو گئے ہیں، آج صرف ہم کہنے کے ہم مسلمان ہیں۔ اور آج اگر تکلیف ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سنو آج جو ہے ہر طرف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ سنو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بلکہ اللہ کی رب العزت کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں مسلمانوں جس دن آپ سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگو گے یاد رکھو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس سنت کو اپنے سینے میں بسا لینا۔ جب بھی آسمان کی طرف نظریں اٹھاؤ گے تو یاد رکھو یہ بادل بارش ہونے پہ مجبور ہو جائے گا۔ جب نبی کی سنت کو سینے میں بسا لو گے تو جب زمین سے نظریں ملاؤ گے تو زمین پھٹنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ یاد رکھو جب تم نبی کی سنت کو صحیح طور پہ اپنا لو گے تو یاد رکھو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد مت توڑو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے مدرسے پہ حملہ آور مت ہو، بلکہ نبی کی سیرت کو سینے میں بسا کر تو دیکھ۔ یاد رکھو انقلاب وہ 2-4 سال میں آ جائے گا کہ مسلح وہ بچھائیں گے، نمازیں تم ادا کرتے نظر آؤ گے۔ مگر افسوس کی بات ہے کن کن چیپٹر پہ بات کیا جائے، عورتوں کے تعلق سے بات اگر کیا جائے تو بے پردہ بے شمار عورتیں، بچوں کے تعلق سے اگر بات کیا جائے تو اگر یہاں پر 100 بچے اگر موجود ہوں یا مثال کے طور پہ اگر 50 بچے موجود ہیں تو 50 بچوں سے اگر میں پوچھ لوں یا ان کا فون لے لوں تو ان کے فون میں نہ جانے کتنے گانے آئیں گے، ان کے فون میں نہ جانے کتنے تصویریں آئیں گی، ان کے فون میں نہ جانے کتنے ویڈیوز موجود ہوں گی، ان کے فون میں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں موجود ہوں گی۔ مگر اگر دیکھ لیا جائے، اگر ماہ نامہ پوچھا جائے، رسالہ پوچھا جائے تو رسالہ ان کے پاس نہیں، ماہ نامہ ان کے پاس نہیں، شرع کی کوئی دولت ان کے پاس نہیں۔ بلکہ میں ٹیسٹ لے کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے مجھے آپ بتا دو کتنے لوگ ایسے ہیں جو سنت کے تعلق سے جانتے ہیں کہ سرکار نے جو پانی پیا ہے وہ پانی پینے کا طریقہ مجھے بتا دو۔ تو اتنے محفل میں اگر میں بولوں تو اللہ ماشاءاللہ سوائے اسٹیج کے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہوں گے کہ پانی پینے کی سنتیں کتنی ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھ لوں کھانا کھانے کے کتنے سنتیں ہیں آپ بتاؤ تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گے۔ آپ سے اگر میں پوچھ لوں وضو کی کتنی سنتیں ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ لوں اگر نہانے کی سنت پوچھ لوں تو نہانے کی سنت معلوم نہیں، چلنے کے آداب پوچھ لوں تو چلنے کے آداب نہیں معلوم۔ کیا صرف لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس اتنا پڑھنے کا نام مسلمان ہے؟ یا صرف جمعہ میں جمعہ کی نمازیں ادا کرنے کا نام مسلمان ہے؟ یا صرف جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہے؟ یا صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہے؟ یا صرف اور صرف قرآن خوانی میں ٹوپی لگا کر کے قرآن نہ پڑھنا بلکہ باہر چائے بسکٹ کھانے کا نام مسلمان ہو؟ ابھی آپ کو کھانے کے آداب نہیں معلوم، پانی پینے کے آداب نہیں معلوم، چلنے کے آداب نہیں معلوم، بولنے کے آداب نہیں معلوم، رشتہ داری